السلام علیکم. میں اس ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، دوستوں کو بھی شیئر کریں ساتھ. جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، باعث بات کرتا ہوں، حقائق پر مبنی ہوتی ہے اور ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے، اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے بیل آئیکن بھی کلک کرنا ضروری ہے. جب آپ بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے گا ولاگ اپلوڈ ہونے کا. آج کا دن 6 برس بیت کے ہیں ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو. دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور اس ملک کے دشمن جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، میر جعفر اور صادق، جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت نقصان دیا ہے، وہ بھول نہیں سکتے ہم. تو غم، قومی غم آج بھی تازہ ہے اور قوم بھول نہیں سکتی. معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور 16 دسمبر 2014 کو مہاجرین کے روپ میں اکثر داخل ہونے والے سفاق دہشت گردوں نے مقامی افراد کی مدد سے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تھا اور اصول علم میں مگن بچوں پر فائرنگ کر دی تھی. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسے جگرے ہیں ان کے. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلی جو بات اب کرنے والی ہے، نواز شریف صاحب کے ویسے 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کے اثاثہ کی تفصیل کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پراپرٹی اٹیچمنٹ ہونے کے لیے اور اشتہاری ہونے کی کارروائی چل رہی ہے. اس سے آگے اسلام آباد میں ہیئرنگ ہوئی. صحافیوں نے جو نواز شریف کا جو میں نے پابندی لگوائی ہوئی ہے ایبسکانڈر کے حوالے سے، جو پیمرا میں اس کے خلاف جو سماعت ہوئی، شہباز شریف کے کیس کی سماعت ہوئی، 22 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے. وہ بھی 22 دسمبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ ملتوی ہوئی ہے. جواد حسن کی کورٹ میں جو 2 گواہان پر جرا ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی درخواست ضمانت جو ایسڈ بیان مین ہے، وہ 14 جنوری تک ملتوی ہوئی ہے. سب سے پہلے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے. نواز شریف جائیدادوں کا ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور 1689 کینال کی زرعی زمین کے مالک ہیں. شیخوپور اور لاہور میں واقع ہے. 2 زرعی ٹریکٹر اور 2 گاڑیاں ہیں. 4 کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں. حدیبیہ پیپر میں 3,43,000 کے شیئر ہیں. اتفاق اسٹیل مل میں 48,000 سے شیئر ہیں. اور یہ ساری تفصیلات جو ہے حدیبیہ پیپر مل اور کئی اور چیزیں جو ساری ہیں، وہ ساری چیزیں یہ آپ کو یاد ہوگا. یہ میر شکیل الرحمان کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں ایسڈ بیان مین کے حوالے سے نواز شریف صاحب اشتہاری ہو چکے ہیں. 5 جنوری تک یہ سماعت ملتوی ہوگی. دوسرا ذکر کرتے رانا ثناء اللہ صاحب ایسڈ بیان مین اور کافی اثاثے ہیں، اور یہ مارچ سے کیس چل رہا ہے ان کا ضمانت کا، اور آج ہم دسمبر میں آ گئے ہیں. اگلی سماعت 14 جنوری کے لیے. آج بھی بہانہ بنا کے ڈیٹ لے لی گئی کہ ہم نے آپ نے جو جواب داخل کیا ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے. کورٹ کے سامنے بحث کریں، بحث کر کے ختم کریں اس کو. اور رانا ثناء اللہ صاحب وہی باہر آگے نکل کے آ کے وہی جو آل فول بکنا انہوں نے اینٹی نارکوٹکس کا کیس جھوٹا بنایا گیا. میرے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اینٹی کرپشن کی ہو رہی ہے. پنجابی کہتے ہیں جنہیں کھادے بیر تے اوڑے ٹیڈ چپیڑ. بنیادی طور یہ بات کرتے ہیں، ساری یہ نارمل سی بات ہے اور یہ سمجھ آنی چاہیے ہمیں. اور بہرحال ٹائم کتنا گزار لیں گے آپ، کتنا وقت آگے پیچھے کر لیں گے آپ، تو یہ تو آپ کو جسٹس سردار نعیم اور جسٹس فاروق حیدر نیب کی DB ہے لاہور ہائی کورٹ میں. نیب نے بھی بتایا کہ ہم تیاری میں ہیں، ہم بحث کر دیتے ہیں. بہرحال انہوں نے ایڈجرن کرانا تھا، ایڈجرن کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے. کیس آئندہ سماعت 14 جنوری کو ہونی ہے. اگلی بات جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، آج اعجاز حیدر صاحب نے پٹیشنر کے طور پر واپس لینے کی اس سے پہلے 4 لوگ پہلے لے چکے ہیں، تو ان میں نام آپ کو پہلے ہی بتا دیے ہوئے ہیں. سلمان احمد راجہ پیش نہیں ہوئے.
اور عدالت نے مینٹینیبلٹی پہ کہا کہ اشتہاری کو تو آ کر نہیں دیا جا سکتا، اور یہ میرا ہی جو آرڈر ہے پیمرا کا یا اس کے اوپر یہ بات ہے. ایک پہلے تھا اسحاق ڈار کا، اور اس کے بعد اکتوبر میں نواز شریف صاحب کا آرڈر ہے. اور وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اشتہاری ختم کرائیں، آ کے جو مرضی بات کریں آپ عدالتوں میں پیش، جو مرضی بات کریں، لیکن اشتہاری کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ یہ آپ یہ پرووک کر رہے ہیں نا، آپ سارا گلوریفائی کر رہے ہیں کہ جرم کریں اور اس طرح بیٹھ کے یاشیاں کریں، جو مرضی کریں، پوچھنے والا کوئی نہ ہو. تو یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اگلی جو بات ہے اور آخری جو بات میں کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں پی ڈی ایم کے جلسے میں آخر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. شہباز شریف صاحب کے 2 گواہان آج پیش ہوئے منی لانڈرنگ کیس میں، اور یہاں بتاتا چلوں میں آپ کو، سماعت ہوئی ہے، وکلا پر جرا کی ہے. شہباز شریف کی 1988 سے 1990 تک کی تنخواہ اور مراعات نہیں لیں، غیر متعلقہ سوالات پر سوال اٹھا دیا. پھر آگے جو اثاثہ جو تنخواہیں لی ہیں یا باقی مراعات لی ہیں وہ تفصیل شہباز شریف نے اپنے دور بڑی کوشش کی، لیکن عاصم حفیظ نے جو پروسیکیوٹر انہوں نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مراعات نہیں، لیکن یہ مراعات کی شکل میں چیزیں موجود ہیں. اور ہم سب دیکھتے آئے ہیں کہ مختلف گھر بنائے ہوئے تھے، کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے. اب کیمپ آفیسز سارا خرچہ بچہ تو حکومت وقت کی طرف سے جاتا تھا. یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا اور ریکارڈ پہ ہے. میں وہ مذاکن بتایا. اور یہاں میں اس میں جو بڑی خبر اگل دینے والی ہے وہ یہاں چھپا کے رکھی ہوئی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے جیل میں، یاد لے کر گئے، اور اس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب استعفے دینے کے حق میں نہیں. مجھے وہ سیاستدان آصف زرداری صاحب، بلاول تو ابھی نابلد ہیں، بچے ہیں، اور یہ باتیں اس طرح کر رہے ہیں. اور اس پر شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ استعفے نہیں دینا چاہیے ہمیں. استعفے آخری آپشن ہوتا ہے، وہ دیکھیں گے حالات اور واقعات کیا ہیں. ہمیں اس قانونی جگہ اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون استعفے دے گا، کون جنگ یہ لڑے گا. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، اور اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے شین لیگ، نون لیگ کے اندر شین لیگ نکلنے والی ہے، تو جو پی ڈی ایم کے جلسے میں ناکامی کا سہرا بھی جو ہے نا وہ جاوید لطیف صاحب نے وکٹ کے دونوں طرف جانے کی بات کی، اور اس میں الزام شہباز شریف اور حمزہ شریف پر بھی لگایا گیا. اور یہ دیکھیں، یہ ماننا پڑے گا حقیقت. مریم نواز صاحبہ اپنے والد کی بیٹی ضرور صحیح، لیکن سیاست میں جو قربانیاں دی ہیں یا وقت گزارا ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شریف نے گزارا ہے. اور یہ ان کے اپنے تعلقات ہیں، اور انہوں نے نوازا ہے سارا، ٹھیکیدار ہوں، چپڑاسی ہوں، دکاندار ہوں، ٹریڈرز ہوں، کوئی بھی ہو، انہیں نوازا ہے تو ان کی آواز پہ نکلتے ہیں، اور وہ بہترین آرگنائزرز ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا. لیکن وکٹ کے دونوں طرف جانے والی بات تو اب سامنے آ گئی ہے. تو بڑی خبر جو آج کی وہ ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا پیغام شہباز شریف کو بجائے، شہباز شریف بھی اسی پیج پر تھے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. اور اگر وہ استعفے دے دیں پیپلز پارٹی والے، صوبائی حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی، ان کے اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. خالی استعفے دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ضمنی الیکشن ہوں گے. قانون یہ ہے، کہیں نہیں کہا کہ الیکشن استعفے دے رہے ہیں تو الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے. اور 112 سیکشن کے اندر گورنر کو اختیار ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر. اور یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. تو استعفے دے کے اپنے پاؤں پہ کڑھاڑا کیوں ماریں گے؟ حکومت کر رہے ہیں، نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. تو شہباز شریف صاحب نے بھی تائید کی ہے اس بات کی ان کے سامنے کہ بالکل استعفوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. بڑا پرتکلف کھانا رہا. عوام نیب کورٹ میں بھی ذکر کیا، سوپ پلانے کا ذکر کیا، تو دعوتیں کے بات ہوئے. اور مذاکن پھر جواد الحسن صاحب نے بھی کہا یہ کھانا جو چل رہا ہے وہاں پر، یہ تو دیکھیں آفٹر آل جتنا مرضی کریں، وہاں کے بہانے انہوں نے کیے کہ میرا میڈیکل چیک اپ باہر ہسپتالوں میں کرایا جائے. انہوں نے کہا ڈاکٹرز وغیرہ موجود ہیں، آپ کا علاج ہر چیز چیک اپ وہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو کوششیں کرتے رہتے ہیں نا کہ کسی طرح سے ایسی عیاشی مل جائے، ہسپتالوں میں شفٹ ہو جائیں. ہسپتال میں آدمی شفٹ ہوتا ہے تو 1000 مسائل ختم ہو جاتے ہیں. جیل میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. اعصاب کی جنگ ہے اور آپ بالکل بندھے ہوتے ہیں وہاں پر جیل کے اندر، تو اتنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال
آپ کے سامنے آج کے سارے موضوع میں نے رکھ دیے ہیں، اور بریکنگ نیوز یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب استعفے نہیں دینا چاہتے، اور بلاول بھٹو صاحب جذباتی ہو کر یہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن منجے و شاستان کی طرح مانا اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا ہے جیل میں ملاقات کے لیے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔